ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 71 سے کرنا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق پیروی کرتا، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدتی البتہ بگڑ جاتے، السماوات والارض آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بل اتیناہم بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم انہی کا ذکر، فہم تو وہ ان ذکرہم اپنے ذکر سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ تو کل جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ رکوع چل رہا ہے اور وہی بات ابھی چل رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ مشرکین مکہ کا معاملہ کیا تھا کہ اس سے تکبر کرتے تھے اور اس کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے، فضول گوئیاں کرتے، اور یعنی اس کو انہوں نے مذاق کی چیز بنایا اور اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مابین اتنے سال رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے آیا پیچھے آیت میں کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کہ اپنے رسول کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ وہ کیوں وہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اور وہ اسی کا انکار کرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ تو پچھلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلکہ ان کے پاس حق آیا اور حق کو وہ ناپسند کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس آیت میں فرمایا، اب یہ جو باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے نا، کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کو آپ کی رسالت پسند نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہوں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کے مطابق احکامات نازل کریں، تو یہ کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر خود مختار کل کہاں سے رہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہ لوگوں کی مانی جائے اور اللہ تعالیٰ کی سنی نہ جائے، اور پھر ہر شخص کی خواہشات بھی الگ الگ ہیں، کس کی خواہش کو مانا جائے، یعنی پھر کیا ان کے لیے اتارا جائے۔ تو اگر ایسا کیا جائے کہ ان کی خواہشات کی پیروی کی جائے تو ہر ایک کی خواہشات دوسرے سے ٹکراتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان، ومن فیہن اور جو کچھ ان کے مابین ہے، فساد ان میں برپا ہو جائے، یعنی یہ کام تو چل ہی نہ سکے، کائنات کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص کچھ چاہتا ہے اور کوئی شخص عین اسی وقت کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو ایک اوبویس چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کا ذکر آ چکا ہے، اور ذکر کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا کہ وہ ہدایت حاصل کرتے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ اور اسی طرح سے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر ذکر ہماری طرف نازل کیا جائے، یعنی ہماری طرف اگر کوئی کتاب اتاری گئی ہوتی تو یقیناً ہم دوسری قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہ جب ذکر آ گیا، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اسی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اور اب اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سیرہ کی کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ بہت سے سرداران قریش قرآن کو چھپ کر سنا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ پہچان گئے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے سچی ہے، اور یعنی کہ یہ جو نصیحت ہے یہ ہمارے ہی لیے اتری ہے، اور ذکر سے مراد یہاں پر عز و شرف بھی ہے، اور بعض یہ معنی بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ ہم نے یہ ذکر تمہاری ہی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو، پھر تمہیں رسول نے بتا بھی دیا کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس کی تعلیم پر عمل کرو گے، تو تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، یعنی یہ تمہارا ذکر آ گیا ہے کہ تمہارا عزت اور شرف کو مزید بلند کرنے کا ایک مقام آ گیا تھا، لیکن تم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ اور اس کی تائید میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہم سیرہ کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ ایک دن عقبہ بن ربیعہ جو ایک معزز قریشی سردار، نہایت بہادر اور فطرتاً نیک دل انسان تھا، حرم میں بیٹھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، امید ہے وہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور قبول کرے گا، اور اگر اس نے قبول کر لی تو ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ مصیبت یہی تھی کہ اب اس کو جھٹلانے کے باوجود اس کے پیروکاروں میں، یعنی حق کو جھٹلانے کے باوجود حق کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ان کی جسمانی اذیتیں اور
دینے کے باوجود بھی مسلمان اس دین سے پھرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور گھر گھر میں یہ واقعہ برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان ہے تو کوئی کافر ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ابھی کسی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کرے۔ مشرکوں نے کہا ابو الولید ضرور یہ کام کرو، چنانچہ آپ کے پاس کچھ باتیں پیش کیں جن کا تفصیل کا یہ موقع نہیں، تو ان سب باتوں کے جواب میں آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات پڑھی جنہیں عقبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک سے کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ کے آنسو بہنے لگے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ قرآن کی یہ آیات اس کے دل کو خوب متاثر کر رہی تھیں اور اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آن پڑے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ اب پہلا عتبہ نہ رہا تھا۔ جا کر قریشیوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری نہیں کچھ اور ہی چیز ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو یہی کچھ تم چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے ابو الولید معلوم ہوتا ہے تم پر بھی اس کا جادو چل گیا، ٹھیک ہے، تو یعنی پہچان گئے تھے اور بہت سارا اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابو الولید کو وہاں پر کیوں بھیجا تھا، کیونکہ وہ اس کی ذات پر اعتماد کرتے تھے، لیکن اب وہ جو لے کر آیا پھر اس کو مان نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہی بات ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی نصیحت آئی تھی کہ اگر وہ اس کو مان جاتے تو یہ ان کے عزت و شرف میں بلندی کا ہی باعث بنتی، لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیرا، اعراض برتا اور نفرت کا اظہار شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں پھر انہی کا بتایا جا رہا ہے کہ حال ان کا کیا ہے کہ کیا ام تسألہم، کہ کیا تم سوال کرتے ہو خرجن کسی ٹیکس کا، کیا تم ان سے سوال کرتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر، تو تیرے رب کا دیا ہوا بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسالت سے یہ لوگ کیوں انکار کر رہے تھے یا ان کی دعوت کو کیوں ٹھکرا رہے تھے؟ کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہے تھے اور وہ اس کو تاوان سمجھ کے اس سے انکار کر رہے تھے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ آپ بے لوث ہو کر دعوت دین کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کی اپنی کوئی اس میں لالچ وغیرہ شامل نہیں تھی۔ تو بلکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں تک خیر پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تھے کہ اس سے ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کئی مسائل پیدا ہوئے کہ نبوت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے لیکن نبوت کے بعد یہ شغل چھوٹ گیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک رسول ہے، اس پر ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی، تو وہ تو ہر وقت اسی کام میں مصروف ہیں۔ تجارت تو بہت ٹائم لیتی ہے، تو آپ تو وہ بھی چھوڑ چکے تھے، پہلے آپ مالدار تھے، بعد میں افلاس میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو عزت و شرف ہی چاہیے تھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ سے، تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صادق اور امین اور معزز مشہور تھے، بلکہ دعوت اور تبلیغ کے کیا فریضہ انجام دینے کے بعد تو یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی تھی، اور اسی طرح سمجھوتا کرنے کے لیے قوم نے آپ کے قدموں میں ڈھیروں مال ڈالنے کا بھی ارادہ کیا تھا، لالچ بھی دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کا ثبوت تھا کہ آپ کئی مصیبتیں سہ کر اور بغیر معاوضہ کے ایسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہیں کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کا ناصح ہے، وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اور جہاں تک خراج کی یعنی رزق کی بات ہے، تو رزق تو اللہ ہی کے ذمے ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے ذرائع سے رزق مہیا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ بے شک آپ تو ان کو ضرور بلا رہے ہیں سیدھی راہ کی طرف، اور سیدھا راستہ جو کسی بھی خم پیچ سے صاف ستھرا ہے، ایسی واضح نظر آنے والی باتیں ہیں، ایسے واضح دلائل ہیں جو ہر پیغمبر پر وحی کی جاتی رہی ہیں، اور ان میں کوئی ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے، کوئی بھی غور و فکر کرنے والا ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ دیکھیں آپ، نہایت سادہ اور عام فہم ہیں، حتیٰ کہ ایک دیہاتی اور بدو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت بھی نہیں۔
ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء دین اس میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک ہدایت لینے کی بات ہے تو سبحان اللہ یہ قرآن ایک ہی وقت میں نہ صرف یعنی کہ ایک طرف تو یہ نا کہ اللہ کے کلمات ایسے ہیں کہ آپ جتنی دفعہ اس کا مطالعہ کریں نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ بھی نہیں پتہ چلا، اور دوسری طرف اتنا آسان فہم ہے کہ اس سے ہدایت لینا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مثالیں اس میں پیش کی گئی ہیں، اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کا نظام چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، تو یہ سب کچھ تو عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انسان کے اپنے نفس سے مثالیں دی ہیں، آفاق سے یعنی کائنات سے مثالیں دی ہیں، وہ سارے کام جو ہر وقت ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ ہم مثالوں کی صورت میں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر غور و فکر کے ساتھ اور تعصب سے پاک ہو کر قرآن کی اصولی تعلیمات کو لیا جائے تو ساری ہی باتیں سیدھی سادہ عام فہم نظر آئیں گی، اور یہی دراصل جس کا یہاں پر اس آیت میں ذکر آیا کہ یہ اصولی باتیں ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اللہ کی طرف سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منکب ہوتا ہے یعنی کندھے کے بل، یعنی کہ ٹیڑھا ہونا، جیسے کندھا ہوتا ہے نا، اور اس کو آپ نے سورہ الملک میں بھی پڑھا ہے، تو یعنی یہ سیدھی راہ پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو آخرت کے دن پر ایمان ہے نا، یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو یعنی کہ مشرکین مکہ اور سبھی یہ جو مکہ والے تھے، یہ اس وقت کی دو سپر پاورز کے درمیان رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف یہ قرآن اور پھر یہ آخرت پر ایمان ایسا تھا کہ جنہوں نے ان کو ایسی تہذیب یافتہ اور سویلائزڈ قوم بنا دیا کہ کچھ ہی عرصے میں وہ دین کی دعوت لے کر اٹھے اور چھا گئے تھے دنیا پر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ایمان بالآخرہ نہیں ہوتا اور انسان اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ نظر آنے والے راستے کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ چاہے سیدھا ہی ہو، کیونکہ اس کو اپنی جو دنیاوی زندگی کی خواہشات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، وہ بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو خود سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور کھول دیں ہم ساتھ اس کے جو ان کو ہے تکلیف میں سے، لَلَجُّوا، تو وہ اڑے رہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، یہ بہکتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو پھر کیا ہے کہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے چلے جائیں گے۔ اور اس کی وہ مثال فرعونیوں کی بھی دیکھ لیں کہ فرعونیوں کا کیا حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے دعا کرو، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر وہی ہم سے پھیر دے تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن جو ہی عذاب ہٹتا تو پھر وہی ان کا حال تھا جو یہاں پر فرمایا کہ لَلَجُّوا فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، یہی قریش مکہ کا بھی معاملہ تھا۔ تو ابتدائے اسلام میں ہی یہ کفار مکہ نے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام پر مصائب ڈھانا شروع کر دیے تھے اور مخالفت میں ان پر عرصہ حیات ہی تنگ کر دیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام علیہ قحط کے 7 سال مسلط کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ان پر قحط کا عذاب آ گیا، بارشیں رک گئیں، باہر سے غلہ آنا بھی رک گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ مردار ہڈیاں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر بھوک پھر بھی نہیں مٹتی تھی۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے اور بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور سورہ دخان میں صراحت سے مذکور ہے۔ سورہ دخان کا مطلب ہی دھواں ہوتا ہے نا۔ بالآخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، تم تو رشتہ جوڑنے کی تاکید کرتے رہتے ہو اور ہم تمہاری برادری ہو کر بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرو۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ نے رحم کر دیا، بارشیں بھی شروع ہو گئیں، باہر سے غلہ آنا بھی، اور بھلے دن بھی آ گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی جو اس آیت میں فرمایا، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ
للجوا فی طغیانہم یعمہون، کہ پہلے کی طرح ہی یہ انہوں نے مسلمانوں کو دکھ دینا شروع کر دیا، یعنی ساری اللہ کی نعمتیں بھول گئے، اور وہ عذاب جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے کیا تھا اس کو انہوں نے اگنور ہی کر دیا۔ تو پھر اس اگلی آیت میں بھی فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَقَانُوا، تو نہ وہ گڑ گڑائے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا بھی گیا تو نہ تو اپنے پروردگار کے آگے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی، یعنی ڈٹائی میں اس حد تک بڑھتے چلے گئے آگے۔ اور اسی طرح بعض اوقات لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت آزمائے جاتے ہیں نا، تو الٹا یہ کہ اللہ سے جڑنے سے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے، وہ اور بھی اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جو ایون نعوذ باللہ مسلمانوں میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوے شکایات، اگر مصیبت آ پڑے تو اس پر صبر نہیں کرنا، اور نہ ہی اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑانا ہے، بلکہ جو ہے اب سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب، عذاب والا، شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو جبھی وہ اس میں مایوس ہونے والے تھے۔ تو سخت عذاب سے مراد یہاں پر وہ امر بھی ہو سکتا ہے جو کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھ پہنچتا رہا، اور اس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ یعنی انسان بجائے یہ کہ ہدایت کی راہ کی طرف آتا، مایوس ہی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب اللہ پر یقین نہیں ہے تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو سرکش رہتے ہیں، اور جب آزمائے جاتے ہیں، مصیبتوں میں پڑتے ہیں، تو بالکل ہی ایک دم سے ہی تمنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر ایک پیچھے جو بتایا کہ پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بجائے یہ کہ سیدھے راہ اختیار کریں، مزید برا فروختہ ہو جاتے ہیں، یعنی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر غصے میں آنے کا ان کا کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، مبلسون میں ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ انسان ڈیسپریٹ ہو جائے بالکل، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اب جو جس کام میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے نا اس پر اور اندھا دھند عمل کرتا ہے۔ کہ کیا کرتے تھے یہ مسلمانوں کو تکلیف اور دکھ دے رہے تھے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کو بھرپور شکست ہوئی، تو اس سے انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا، غزوہ احد میں پھر آ گئے تھے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اقوام اور دوسرے مشرک کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے اجتماعی طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بنیادی طور پر ان کی ڈھٹائی بتائی جا رہی ہے اور ان کی سرکشی بتائی جا رہی ہے کہ کس حد تک وہ اس ہدایت سے منکر تھے جو انہی کے لیے اتاری گئی تھی۔ ان آیات کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 78۔
وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے وہ ذات انشا لکم جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلاً کتنا کم ہے ما تشکرون جو تم قلیلاً ما کتنا کم ہے تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کی نشانیاں، اس کی وضاحت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سم، ابصار اور افئدہ یعنی یہ تینوں جو فیکلٹیز ہیں ہدایت حاصل کرنے کی، یہ تمہیں عطا کی ہیں۔ اور یعنی کہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کے لیے چونکہ پہلا شان نزول ہے تو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے بس اتنا ہی کام لو کہ جتنا جانور لیتے ہیں۔ جانوروں کو کیا نظر آتا ہے؟ جو دنیاوی فائدے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اگر آپ آواز دیں تو وہ انہیں کھانے کی ہی سوچتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ آواز دے کے ان کو بلایا جاتا ہے اور ذبح کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو اس میں بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کا بھی معاملہ کیا ہے کہ وہ یعنی کہ بعض اوقات دنیاوی فائدوں میں اور دنیاوی لالچ میں پڑھ کر اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی بھول جاتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور کوئی میرا خالق اور مالک بھی ہے، کوئی معبود ہے جس کے سامنے مجھے جھکنا ہے اور پھر اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ یعنی آنکھیں، کان اور دل جو ہیں، دل دھڑکتا ہے جانوروں میں بھی، لیکن وہ ان میں غور و فکر کی صلاحیتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت دی کہ وہ ان فیکلٹیز کو استعمال میں لاتا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی نشانیوں سے یہ جان سکتا ہے کہ ضرور اس کائنات کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور جو کائنات کا نظام ہے تو یقیناً یہ کسی کی شراکت کے بغیر چل رہا ہے، ایک ہی ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ تو جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اترتی ہیں ہم پر قرآن کے ذریعے، ان کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل سے اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے خالق کا راز پا جاتا ہے، معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے وہ جھک جاتا ہے آگے اللہ کے اور شکر بجا لاتا ہے، اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ وہی عبادت ہی ہے، نماز ہی ہے، سجدہ ہی ہے۔ تو لیکن انسانوں کا کیا حال ہے کہ کم ہی ان میں سے شکر ادا کرنے والے ہیں، یا تو تعداد میں کم ہیں یا پھر کم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کرتے تو ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسا شکر ادا کرتے ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم کیا شکر گزاروں میں شامل ہیں کہ نہیں، یعنی ان قلیل تعداد میں وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں کیا ہم ان میں شامل ہیں، اور اگر ہیں تو ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ کا الحمدللہ کہنا، الحمدللہ تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، میزان عمل کو، جس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن کیا ہم روزانہ الحمدللہ کی ایک تسبیح کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں یعنی؟ اور پھر یہ کہ بعض اوقات جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساری دعائیں موسٹلی دعائیں جو ان سے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ہم لاشعوری طور پر بس پڑھ جاتے ہیں، شعوری طور پر ہم شکر نہیں وہ ادا کر رہے ہوتے۔ تو اس چیز پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جس طرح سے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے نا، نعمتوں کے ملنے پر کم ہی لوگ ہیں جن کو رب یاد آتا ہے، زیادہ تر لوگ سرکشی کا ہی شکار ہو جاتے ہیں، کم ہی ہیں جو شکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ بھی غور و فکر ہی کرایا جا رہا ہے کہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، تم خود سے خود نہیں پیدا ہوگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر دیکھو کیسے تمہاری نسلیں چلائیں اور تمہیں ساری زمین پر پھیلا دیا، اور یہ پھیلاؤ مسلسل ہو رہا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو پھر وہ ہستی جو تمہیں زمین میں اس طرح کثیر تعداد میں پھیلا سکتی ہے تو وہ تمہیں اپنی طرف جمع بھی کر سکتی ہے، اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا مواخذہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا کہ انسان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے اتنا ٹیون ہو جاتا ہے، اتنا امیون ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ کوئی پورا ایک سسٹم ہے کہ چل رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اچھا بچے پیدا ہو رہے ہیں جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہو رہے ہیں، پھر نسلیں بڑھ رہی ہیں، کوئی کسی ملک جا رہا ہے، کوئی اس ملک میں رہ رہا ہے، کوئی روزی اس طرح حاصل، یعنی ایک دوڑ ہی لگی ہوئی ہے، انسان فلوں میں بہتا ہی چلا جاتا ہے نعوذ باللہ، اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کا اختتام بھی ہے
اور جس رب نے پیدا کیا اور وہ پھیلائے جا رہا ہے تو وہ ضرور اپنی طرف سمیٹے گا بھی اور پھر مواخذہ بھی کرے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے اختلاف ہے، یعنی باری باری آنا، آگے پیچھے آنا رات اور دن کا، اور رات کا ذکر پہلے آیا، رات پہلے اور پھر دن۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اپنے انفس میں بھی انسان دیکھ سکتا ہے، آفاق میں بھی۔ انفس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، موت بھی دے رہے ہیں، کوئی مردہ سے زندہ ہو رہا ہے، کوئی مردہ سے زندہ ہو رہا ہے، تو یعنی کوئی زندہ سے مردہ ہو رہا ہے۔ تو اگر انسان ارد گرد اپنے غور و فکر کرے تو اس کو ایسی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کائنات میں اگر غور و فکر کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کس طرح سے دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور نہایت خاموشی سے، یعنی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ روزانہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان وہی بات ہے کہ اس سے اتنا یعنی کہ ہو گیا ہے کہ ہاں یہ تو دن اور رات کا نظام بس چلتا جا رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، وہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح رات اور دن باری باری آتے ہیں، دنوں کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے، راتیں بڑھتی ہیں، پھر اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے کہ راتیں گھٹنے لگتی ہیں، دن بڑھنے لگتے ہیں، جیسے کہ اب آج کل ہوگا گرمیوں میں۔ اور اسی طرح موسم کا تغیر و تبدل، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ اگر یہ سب نظام ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت چل رہا ہے تو تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ کے آگے پیش کر کے، اور پھر یہ کہ نعوذ باللہ اللہ اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کر سکیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن ان کا حال یہی تھا کہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے کہ پہلے لوگ کہہ چکے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، وعظامن ہڈیاں، انا، تو کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی پیچھے کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو انسان غور و فکر کرے کہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو دوبارہ سے پیدا کر دے؟ لیکن یہ کیا تھے کہ مانتے نہیں تھے، اور وہی باتیں جو پرانے لوگوں نے، نہ ماننے والوں نے کہیں، وہی انہوں نے بھی کہیں کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ تو وہی بات ہے جو پرانے انبیاء نے کہی، اور پھر پرانے لوگوں نے جو جواب دیا بس وہی اسی میں پڑ گئے، یعنی بجائے ہدایت کو مان جاتے اس کو پرانے افسانے ہی کہنے لگے، اور جو ان کے باپ دادوں نے کیا تھا ان کی تقلید کے طور پر وہی باتیں یہ بھی کہنے لگے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، اور کہا کہ البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ھذا، اس کا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں پہلوں کی۔ یعنی ایسی ہی دھمکی یا ایسے وعدے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اس سے پہلے بھی دیے گئے، یعنی پہلے کے انبیاء بھی یہ باتیں کرتے رہے، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ پہلوں کسی کہانیاں ہیں، بس پہلے لوگ بھی آئے اور گزر گئے، ہم نے تو آج، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کو مردہ کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مردے تمہارے سامنے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور سب زیرو پہلے نفخے پر فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ نفخے پر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، جو اس کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے۔ یعنی تم اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہو، اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو، تو بتاؤ کہ ذرا تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، افلا تذکرون، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی مشرکین مکہ بھی اور آج کا انسان بھی اگر اللہ کو نہیں مانتا تو ایک بڑی ہستی کا تو اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جو لوگ اس پر زندہ مردہ جو بھی ہیں زمین پر چل پھر رہے ہیں یا زمین کے اندر چلے گئے ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اس کی ملکیت میں ہیں۔ پھر یہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے
کہ جو مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں اگر سب کچھ ہے تو پھر وہ لوگ جن کا وجود مٹی میں مل چکا ہے وہ انہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب. ان سے پوچھئے. اب بڑی بڑی جو کائنات میں نشانیاں ہیں وہ ان کے بارے میں غور و فکر کرایا جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزات اور نمونے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ عرش عظیم کا رب کون ہے اور 7 آسمان کا رب کون ہے. سیقولون للہ، وہ ضرور ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں. قل افلا تتقون، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں. تو پہلی آیت میں صرف زمین اور اس میں موجودات کی ملکیت کے متعلق سوال تھا. اگلی آیت میں پوری کائنات کی ملکیت کا سوال ان کے سامنے رکھا گیا، اور کفار مکہ کو یہ اعتراف تھا کہ اس پوری کائنات کا مالک اور مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ان کے معبودوں کے پاس اس کائنات میں تصرف کرنے کے اختیارات کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا افلا تتقون، کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تم ان باطل معبودان باطل کو شریک کرتے ہو، اور ان کی ہستی پر اگر غور و فکر کرو تو یہ تو دوسروں کے نفع و نقصان کے کیا اپنے نفع و نقصان کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. تو ایسے صریح ظلم اور اس کے انجام سے انہیں ڈر نہیں لگتا. آپ یہ دیکھیں کہ بتوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو پکارتے بھی رہیں اور ان کو کے بارے میں جو بھی آپ عقائد رکھیں وہ تو اپنے اوپر سے نقصان کو نہیں ہٹا سکتے، اپنے سامنے پڑی مٹھائی پر سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، اپنے کھانے کو صاف نہیں رکھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کہاں کہ ان کو یہ سجاتے سنوارتے رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے یعنی بعض اوقات سونے کی مورتیوں کی حفاظت کے لیے اتنے بڑے بڑے شوکیس بنائے جاتے ہیں اور ان کو تالے بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس رب سے جس کے ساتھ تم اختیارات میں شریک کرتے ہو. پھر فرمایا کل کہہ دیجئے من بیدہ، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کلی شعین، ہر چیز کی، وہو یجیرو، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اس کے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو کہ حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پناہ دینے لگے تو کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی. تو اگر تو تم کسی ایسے کے بارے میں جانتے ہو جو اللہ کے سامنے کسی کو بچا سکتا ہے تو پھر بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا کچھ علم ہے. کیونکہ بتایا نا کہ ملکیت تو ساری اللہ کی ہے، زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی، عرش عظیم کی بھی. اور یہاں پر ملکوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں سب کچھ ہی پایا جاتا ہے، یعنی ساری طرح کی بادشاہت. ٹھیک ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ہر چیز پر مکمل حاکمیت اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہر چیز کی پوری ملکیت، ہر چیز پر پورے کا پورا اختیار، یعنی اس کو کیا کرنا ہے، کس طرح چلانا ہے، تصرف سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس کو چاہیں اپنی پناہ میں لے لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو سے اس شخص کو لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑیں تو اللہ کے پکڑے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہ مشرکین مکہ کا اور آج کل کے انسان کا بھی کچھ سفارش کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ اس نے بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، الا یہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے دیں، سفارش کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ کیا تھا کہ یہ ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں اور ہمیں بچا لیں گے. آج کے دور میں بھی بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح سے شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں یعنی قبروں والوں سے ہی ایسے مانگنے لگتے ہیں اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے حضور عذاب سے بچا لیں گے. اور ایسے کتنے ہی لوگوں کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مثالیں بیان کی ہیں کہ اس دن تو یہ جو لیڈرز ہیں خود ہی ان سے بیزار ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ایک دوسرے کو عذاب زیادہ دیا جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی ہی عقل سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود گمراہ ہوا ہوگا نا.
تو اس دنیا میں انسان اپنی آنکھیں کھولے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کرے کہ بادشاہت کس کی ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے۔ تو کفار مکہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ ہر چیز کی ملکیت اور پورے کا پورا اختیار اور اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اس کے باوجود دوسروں کو اللہ کے اختیارات و تصرف میں شریک ٹھہرا کر اپنے ہی بات کی تردید کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ان سے کبھی پوچھو کہ یہ سب کچھ ملکیت بادشاہت کس کی ہے تو مانیں گے کہ اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے نبی کو ہی تم جادوگر پکارتے ہو، بلکہ مسحور تو تم خود ہو کہ تم پر جادو ہو گیا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اتنی بڑی حقیقت تمہیں بتائی جا رہی ہے اور اس کو تم سمجھ بھی رہے ہو، لیکن تمہارے باطل نظریات ایسے ہیں کہ تم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ تو آخر کہاں سے تم پر جادو چل گیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اتیناہم بالحق، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق کو، وانہم لکاذبون، اور البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی سابقہ آیات میں تینوں باتوں کا مشرکین اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، تو ان پر حجت ہی قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تمام طرح کے اختیارات کا تصرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے معبودوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہ ایسے ہی اللہ کی مملوک ہیں جیسے کائنات کی دوسری اشیاء اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو مملوک ہوتا ہے وہ شریک تو ہو نہیں سکتا، تو یہی بات تو اللہ نے ان کو بتائی ہے، بل اتیناہم بالحق، یہی حق تو ان کے پاس لایا گیا ہے جس کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن رہے ان کے جو زبانی دعوے ہیں کہ یہ بت بھی کچھ اختیارات میں شریک ہیں، یا اسی طرح جو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا اہل کتاب نے جس طرح نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہی تجویز کر لیے نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کی مخلوق تو اللہ کی مملوک ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بیٹا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بیٹا تو وراثت میں شریک ہو جاتا ہے، وہ تو مال میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے قرار پاتے ہیں، بے شک یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بچہ، کوئی اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے کوئی من الٰہٍ، کوئی الہ، اور پھر اگر ایسا ہو جاتا اِذًا لَذَهَبَ، تب البتہ لے جاتا كُلُّ الٰہٍ، ہر الہ، بما خلقہ، ساتھ اس کے نے جو پیدا کیا ہوتا، ولا علا، اور ضرور چڑھائی کرتا، بعضهم ان میں سے بعض، یعنی ان الہوں میں سے بعض، علا بعضٍ، اوپر بعض کے چڑھائی کر دیتے۔ سبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے معبودان باطل جس کی ابھی میں نے آپ کو بتائی بھی، اور جیسے مشرکین مکہ نے دیویوں کی ایک وہ فہرست تیار کی ہوئی تھی، الہ کی مؤنث لات بنائی ہوئی تھی، اور اسی طرح منان سے منات بنائی ہوئی تھی، اور عزیز سے عزا، ان سب کو وہ ان دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ نعوذ باللہ جو اہل کتاب نے کیا کہ اپنے رسولوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، تو اب ایک طرف تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے یہ معبودان باطل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بنایا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، خالق ہوتے، ظاہر ہے الہ وہی ہے نا جو خالق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتے کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ الٰہٍ بِمَا خَلَقَ، تو یقیناً ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ یعنی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی مالک ہے تو وہ اس کو ایسے ہی ان اٹینڈنٹ چھوڑ کے چلا جائے اور بتائے بھی نہ کہ یہ میری ملکیت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ میں الہ ہوں، میں خالق ہوں، میری عبادت کرو۔ تو آج تک تو کوئی بھی اللہ کی تردید کرنے والا نہیں آیا، کوئی نقلی عقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کسی معبودان باطل نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں اللہ کا الہ ہوں، یعنی کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ الہ ہوں، یا میں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی تخلیق سے دستبردار کیوں ہوتا؟ وہ تو لے کے چل پڑتا
تو لیکن ہمیں تو نہیں یہ نظر آتا کہ زمین کا الہ کوئی اور ہے اور آسمان کا کوئی اور ہے، بلکہ سارا نظام مربوط اکٹھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اختیارات رکھنے والا ایک ہی الہ ہے۔ اور وہی جیسے کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ایک الہ کے علاوہ زیادہ الہ ہوتے اور تخلیقات مختلف الہوں کی ہوتی، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو وہی ہوتا جو زمین میں ہو رہا ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے پر چڑھائی کرتا، یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ دوسرے کی ملکیت کو لینے کے لیے کوئی دوسرا نہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جیسے نظام چل رہا ہے، ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک پر چڑھائی کرتا ہے، فلاں کی زمین لینی ہے، فلاں ہتھیانا ہے، تو کائنات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیہودہ گوئیوں سے پاک ہے جو یہ بیان کریں۔ اللہ کی ذات تو ہر کمی اور نقص سے پاک ہے۔ عالم الغیبی، وہ تو جاننے والا ہے غیب کا، والشہادتی، اور حاضر کا، فتعالی، تو بلند ہے، اما یشرکون، اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی ہستی کے پاس کوئی اختیارات ہوتے تو اس کا سب سے بڑھ کر علم اللہ ہی کو ہونا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظاہر کو بھی جاننے والے ہیں اور غیب کے بھی جاننے والے ہیں۔ کسی چیز کا چھپا رہنا اللہ کی ذات سے تو ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں اپنے وسعت علم کی بنا پر کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی الہ ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے۔ تو فتعالی اما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے بیہودہ عقائد سے بہت بلند ہے، اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اگلا رکوع ہوا ہے، تلاوت تھوڑی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون اگلی آیت ہے 93۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما اگر، یعنی خواہ ترینی، تو دکھائے مجھ کو، ما یوعدون، جو وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی اے پیغمبر آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو ربی، تو اے میرے رب، فلا تجعلنی، تو نہ کرنا تو مجھ کو، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے۔
تو یہاں پر خطاب بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ہدایت عام مومنوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اکثر قرآن میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس طرح سے اللہ کے حق میں گستاخیاں کر رہے ہیں، واضح نظر آنے والی ہدایت کو قبول نہیں کرے، تو عین ممکن ہے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے گی۔ تو مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایسی حالت میں، ایسے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اگر ان ظالموں پر کوئی عذاب آ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے بچانے کی کوئی صورت پیدا فرما دے، یعنی مجھے یا اللہ تو ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اوپر اس کے ان نوریہ کا کہ یعنی بے شک ہم اس پر، یعنی کہ اینڈ پر آ رہا نا، قادر ہیں کہ ہم دکھائیں آپ کو ما نعدہم، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ قادر ہیں، یعنی جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور کفار مکہ پر اس قسم کے عذاب کا آغاز غزوہ بدر سے ہی شروع ہو گیا تھا، جو آپ کو بتایا ابھی، ٹھیک ہے، اور اس کا اختتام حجۃ الوداع کے دن اعلان برات پر ہوا تھا۔ اور اس اعلان برات کی روح سے مشرکین مکہ ہی نہیں بلکہ عرب بھر کے مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس عرصے کے اندر خواہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیرۃ العرب کو خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے جہاد کر کے ان کا کلی استحصال کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ عذاب تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان پر نازل ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آس پاس کے ممالک سے مشرک اور مشرکین کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا، یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بشارتیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ اس دور میں دی جا رہی ہیں جب مسلمان بالکل یعنی کہ حق و باطل کی ایک انتہائی جنگ سے، شدت کی جنگ سے گزارے جا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ باطل پرزور نظر آتا ہے اور حق کو سامنے نظر آنے کے باوجود اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کے خلاف بہت زیادہ یعنی کہ رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے، اور جیسی ہم تکالیف بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ جسمانی اور ہر طرح کی۔ تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین پر انسان استقامت اختیار کرے، اور یہ یاد رکھے کہ انا علی ان نریہ کا ما نعدہم لقادرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ باطل کو مٹانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اگلی آیت میں نصیحت کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمارے لیے بھی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ اب کریں کیا کہ دور کر دیجئے ساتھ اس چیز کے، ہی وہ احسن اچھی ہے، السیئہ برائی کو، یعنی ان سے سلوک کیسا کرنا ہے۔ نحنو ہم عالم زیادہ جانتے ہیں، بما یصفون ساتھ اس کے جو یہ لوگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم ان کے سامنے سرنگوں ہیں، بلکہ ان پر عذاب لانے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے کہ آپ ان مشرکوں کے برے سلوک، ناگوار اور تلخ باتوں کا جواب بھلائی سے ہی دیتے رہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن تمہارا دلی دوست بن جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کے لیے ہدایت مقدر ہو چکی ہے اور وہ ہدایت پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ یعنی انسان اگر اس بات کا تجربہ کرے نا تو اس کے اثرات 100% اس کو ملیں گے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا یہ اصول مفید ہے اتنا ہی اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کوئی صاحب عزم انسان ہی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کی برائی کے جواب میں برائی نہ کرے۔ عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ برائی کے جواب میں برائی، یا اس سے بھی بڑھ کر برائی کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہاں پر تو آ رہا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نحنو عالم بما یصفون، یعنی جو بھی ان کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بھی ابھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی ان کی برائی کے جواب میں جب آپ اچھائی کریں تو وہ ہدایت ہی قبول کر لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا بڑا حکم دیا جا رہا ہے نا، اور جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ لیکن آج کل ہم فرقوں میں بٹ کر آپس میں ہی ایک دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ اور کافر اور ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ان مشرکین مکہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ حسن اخلاق اتنی بڑی خوبی ہے نا کہ وہ قیامت کے دن بھی بازی لے جائے گی باقی ساری نیکیوں پر، یعنی کوئی شخص بہت بڑا
روزے دار ہوگا، کوئی نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لیکن حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے مسافر کم ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ سب پر بازی لے جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کام بہت مشکل ہے نا کہ اخلاق کا دامن انسان ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور انسان کیوں نہیں برائی کے جواب میں بھلائی کر سکتا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے ابھی فوراً میں اس کو نا بدلہ دے دوں، پتہ نہیں اس کو کون پکڑے گا پھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یصفون، تم کس بات پہ آپ کو بے قراری ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا کہیے وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے ہم سے، شیطان کی اکساہٹوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو پچھلی آیات میں ان دشمنوں کا ذکر تھا جو نظر آتے ہیں، یہاں پر دراصل شیطان کا ذکر کیا گیا کہ شیطان کی جو یعنی کہ بہت سارے ایسے دشمن ہیں نا جو جنوں اور شیطانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر برے خیالات اور برے ارادوں سے ایسے حملہ آور ہوتے ہیں کہ انسان نہ تو ان کو دیکھ سکتا ہے اور ان کی نہ ہی کارکردگی ان کو نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ من ہمزات الشیاطین، کہ ان کی حمز ہوتی ہیں، اکساہٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی سوئی آپ کو چبھو دے، ایک دم سے کوئی برا خیال آتا ہے نا دل میں، تو دعا کیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ اپنی پناہ میں لے لیں کہ میں ان کے اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ان کی اکساہٹ یا ان کے وسوسے کی لپیٹ میں آ جاؤں اور جو برا کام وہ مجھ سے کرانا چاہ رہے ہوں میں کر لوں، بلکہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اور پھر مزید یہ کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، یعنی میرے پاس بھی نہ آئیں، مجھ سے دور ہی رہیں، اور یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے کہ اور پھر یہ کہ شیطان سے انسان ہر وقت پناہ مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا رہے۔ اور اس میں مختلف دعائیں ہیں، ایک تو اسی دعا کو اپنی اس میں شامل رکھیں روٹین میں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ، یہ بھی دعا جو ان سی نا اپنے جب بھی آپ ایسی اکساہٹیں محسوس کریں تو اپنے اوپر اس کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایسے پھونکنا کہ تھوک بھی جس میں شامل ہو، اور بائیں طرف کریں، ٹھیک ہے، یعنی دل کی طرف، اور ہو سکے تو چاہے گریبان میں منہ ڈال کے۔ اسی طرح یہ آزمودہ ہے، اور بچوں کے لیے بھی بعض اوقات بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ضدی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اکساہٹ یا وسوسہ ان کے دل میں آتا ہے اور وہ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے ان شیطانوں کی اکساہٹوں سے۔ بس اتنا ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہاں سے آخر تک مکمل کر لیں گے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں جو آخر میں کی ہیں۔ کس آیت تک تلاوت ہوئی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ آیت نمبر 93 سے انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔